أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربكم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے، قوم نوح کی اور عاد اور ثمود اور جو ان سے پیچھے ہوئے؟ کسی کو ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر،
پھر لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ اور بولے ہم نہیں مانتے جو تم کو دے کر بھیجا گیا، اور ہم کو تو شبہ ہے اس راہ میں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، خل جان میں ڈالنے والا۔ بولے ان کے رسول کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک وعدے تک جو ٹھہر چکا ہے۔ کہنے لگے تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادا، سو لاؤ کوئی سند کھلی ہوئی۔ ان کو کہا ان کے رسولوں نے ہم تو یہی آدمی ہیں جیسے تم، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، اور ہمارا کام نہیں کہ لے آئیں تمہارے پاس سند مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر، اور وہ سمجھا چکا ہم کو ہماری راہیں، اور ہم صبر کریں گے ایذا پر جو تم ہم کو دیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے بھروسے والوں کو۔ اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو ہم نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے یا لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب نے ہم غارت کریں گے ان ظالموں کو اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے پیچھے۔ یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے میرے سامنے اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے، اور فیصلہ لگے مانگنے پیغمبر اور نامراد ہوا ہر ایک سرکش ضدی۔ خلاصہ تفسیر: اے کفار مکہ، کیا تم کو ان لوگوں کے واقعات کی خبر گو اجمالاً صحیح نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح اور عاد، قوم ہود اور ثمود، قوم صالح، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کی مفصل حالت کو بجز اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کے حالات تفصیلات منضبط و منقول نہیں ہوئے، اور وہ واقعات یہ ہیں کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ان قوموں میں جو کفار تھے انہوں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دے دیے، یعنی مانتے تو کیا یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو بات تک نہ کرنے دیں، اور کہنے لگے کہ جو حکم دے کر تم کو بزوم تمہارے بھیجا گیا ہے، یعنی توحید و ایمان، ہم اس کے منکر ہیں، اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو یعنی وہی توحید و ایمان، ہم تو اس کی جانب سے بہت بڑے شبے میں ہیں جو ہم کو تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ مقصود اس سے توحید و رسالت دونوں کا انکار ہے۔ توحید کا تو ظاہر ہے، اور رسالت کا تدعونا میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ خود اپنی رائے سے دعوت توحید کر رہے ہو، مامور تو مرسل من اللہ نہیں ہو۔ ان کے پیغمبروں نے اس بات کے جواب میں کہا کیا تم کو اللہ تعالی کے بارے میں یعنی اس کی توحید میں شک و انکار ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس کا ان چیزوں کو پیدا کرنا خود دلیل اس کی ہستی اور وحدانیت کی ہے، پھر اس دلیل کے ہوتے ہوئے شک کرنا بڑی تعجب کی بات ہے، اور تم جو دعوت الی التوحید کو استقلالاً ہماری طرف منسوب کرتے ہو یہ بھی محض غلط ہے۔ گو توحید بوجہ حق ہونے کے اس قابل ہے کہ اگر کوئی اپنی رائے سے بھی اس کی دعوت کرے تو بھی زیبا ہے، لیکن محل متنازع فی میں تو ہماری دعوت بحکم خداوند تعالی ہے، پس وہ ہی تم کو توحید کی طرف بلا رہا ہے تاکہ اس کے قبول کرنے کی برکت سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دے اور تمہاری عمر کی معین مدت تک تم کو خیر و خوبی کے ساتھ حیات دے۔ مطلب یہ کہ توحید علاوہ اس کے کہ فی نفسی ہی حق ہے، تمہارے لیے دونوں جہاں میں نافع بھی ہے، اور اس جواب میں دونوں امر کے متعلق جواب ہو گیا، توحید کے متعلق بھی
اف اللہ شک اور رسالت کے متعلق بھی یدعوکم میں جیسا تقریر ترجمہ سے ظاہر ہے۔ پھر انہوں نے پھر دونوں امر کے متعلق گفتگو شروع کی اور کہا کہ تم پیغمبر نہیں ہو بلکہ محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں، اور بشریت منافی رسالت ہے۔ تم جو کہتے ہو وہ من اللہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنی رائے ہی سے یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے یعنی بت، اس سے ہم کو روک دو۔ سو اگر رسالت کے مدعی ہو تو علاوہ ان دلائل و بینات مذکورہ کے اور کوئی صاف معجزہ دکھلاؤ جو ان سب سے واضح تر ہو۔ اس میں نبوت پر تو کلام ظاہر ہے، اور یعبد آباؤنا میں توحید پر کلام کی طرف اشارہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اس کو کرتے تھے۔ ان کے رسولوں نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہاری تقریر کے کئی جز ہیں، انکار توحید، دلیل فعل آبا، انکار نبوت، مطالبہ سلطان مبین علاوہ بینات سابقہ۔ سو امر اول کے متعلق فاطر السماوات والارض میں جواب ہو گیا، کیونکہ دلیل عقلی کے روبرو رسم و عرف کوئی چیز نہیں۔ امر دوم کے متعلق ہم اپنی بشریت کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن بشریت اور نبوت میں تنافی نہیں، کیونکہ نبوت ایک اعلیٰ درجے کا احسان خدا بندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ احسان فرما دے، اور احسان کے غیر بشر کے ساتھ مختص ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور امر سوم کے متعلق یہ ہے کہ دعویٰ کے لیے جس میں دعوی نبوت بھی داخل ہے، نفس دلیل اور مطلق بینی جو دعوی نبوت کی صورت میں معجزہ ہوگا ضرور ہے، جو کہ پیش کی جا چکی ہے۔ رہا دلیل و معجزہ خاص جس کو سلطان مبین یعنی صاف دلیل سے تعبیر کر رہے ہو، سو اولاً حسب قواعد مناظرہ ضروری نہیں، ثانیاً یہ بات ہمارے قبضے کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں۔ بغیر خدا کے حکم کے پس تمہارے تمام تر شبہات کا جواب ہو گیا، پھر اگر اس پر بھی تم نہ مانو اور مخالفت کیے جاؤ تو خیر ہم تمہاری مخالفت سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی پر سب ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی با ایمان ہیں اور یہ ایمان مقتضی ہے توکل کو، اس لیے ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالی پر بھروسہ نہ کرنے کا کون امر باعث ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس نے ہمارے حال پر بڑا فضل کیا ہے کہ ہم کو ہمارے منافع دارین کے راستے بتلا دیے، جس کا اتنا بڑا فضل ہو اس پر تو ضرور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ضرر خارجی سے تو یوں بے فکر ہو گئے، رہا ضرر داخلی کے تمہاری مخالفت کا غم و حزن ہوتا ہو، تم نے عناد و خلاف کر کے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے، پس اس سے بھی ہم کو ضرر نہ رہا، اور حاصل صبر کا بھی وہی توکل ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ان تمام تر اتمام حجت کے بعد بھی کفار نرم نہ ہوئے، بلکہ ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ پھر آنا اس لیے کہا کہ سکوت قبل بعثت سے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسا ہوگا، پس ان رسولوں پر ان کے رب نے تسلی کے لیے وحی نازل فرمائی کہ یہ بیچارے تم کو کیا نکالیں گے، ہم ہی ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے۔ اور یہ وعدہ آباد رکھنے کا کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ مراد یہ کہ جو مسلمان ہو جس کی علامت خوف قیامت اور خوف وعید ہے، سب کے لیے یہ وعدہ عذاب سے نجات دینے کا عام ہے۔ اور پیغمبروں نے جو یہ مضمون کفار کو سنایا کہ تم نے دلائل کے فیصلے کو نہ مانا، اب عذاب سے فیصلہ ہونے والا ہے، یعنی عذاب آنے والا ہے، تو کفار چونکہ جہل مرکب و عناد میں غرقاب تھے اس سے بھی نہ ڈرے بلکہ کمال بے باکی سے وہ فیصلہ چاہنے لگے، جیسا آیت فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَأَمْثَالُهَا سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جب وہ فیصلہ آیا
تو جتنے سرکش اور ضدی لوگ تھے وہ سب اس فیصلے میں بے مراد ہوئے، یعنی ہلاک ہو گئے، اور جو ان کی مراد تھی کہ اپنے کو اہل حق سمجھ کر فتح و ظفر چاہتے تھے وہ حاصل نہ ہوئی۔ من ورائه جہنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ پیچھے اس کے دوزخ ہے اور پلائیں گے اس کو پانی پیپ کا، گھونٹ گھونٹ پیتا ہے اس کو اور گلے سے نہیں اتار سکتا، اور چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے اور وہ نہیں مرتا، اور اس کے پیچھے ہے عذاب سخت۔ خلاصہ تفسیر، جس جبار عنید کا اوپر ذکر ہوا ہے علاوہ دنیاوی عذاب کے، اس کے آگے دوزخ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس کو دوزخ میں ایسا پانی پینے کو دیا جاوے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو غایت تشنگی کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیوے گا، اور غایت حرارت و کراہت کی وجہ سے گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر چہار طرف سے اس پر سامان موت کی آمد ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ یوں ہی سسکتا رہے گا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ یہی عذاب مذکور ایک حالت پر رہے، بلکہ اس شخص کو اور زیادہ سخت عذاب کا سامنا برابر ہوا کرے گا جس سے عادت پڑنے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ لقوله تعالی كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے، ان کے عمل ہیں جیسے وہ راکھ کے زور کی چلے اس پر ہوا آندھی کے دن، کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے، یہی ہے بہک کر دور جا پڑنا۔ تو نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسی چاہیے، اگر چاہے تم کو لے جائے اور لائے کوئی پیدائش نہیں، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے، پھر کہیں گے کمزور بڑائی والوں کو ہم تو تمہارے تابع تھے، سو کیا بچاؤ گے ہم کو اللہ کے کسی عذاب سے کچھ؟ وہ کہیں گے اگر ہدایت کرتا ہم کو اللہ تو البتہ ہم تم کو ہدایت کرتے، اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بے قراری کریں یا صبر کریں، ہم کو نہیں خلاصی۔ اور بولا شیطان جب فیصل ہو چکا سب کام، بے شک اللہ نے تم کو دیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر جھوٹا کیا، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو، پھر تم نے مان لیا میری بات کو، سو الزام نہ دو مجھ کو اور الزام دو اپنے آپ کو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچو، میں منکر ہوں جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے، البتہ جو ظالم ہیں ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ خلاصہ تفسیر، ان کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ زوم ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نافع ہوں گے، تو اس کا قاعدہ کلیہ تو یہ سن لو کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت بے اعتبار عمل کے یہ ہے، یعنی ان کے اعمال کی ایسی مثال ہے جیسے کچھ راکھ ہو جو اڑنے میں بہت خفیف ہوتی ہے، جس کو تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے، کہ اس صورت میں اس راکھ کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیے تھے اس کا کوئی حصہ یعنی اثر و نفع کے قبیل سے ان کو حاصل نہ ہوگا، اس راکھ کی طرح ضائع و برباد ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہے کہ گمان تو ہو کہ ہمارے عمل نیک اور نافع ہیں اور پھر ظاہر ہوں بد اور مضر، جیسے عبادات اصنام، یا غیر نافع جیسے اعتاق و صلہ رحمی۔ اور چونکہ حق سے اس کو بہت بودھ ہے اس لیے کہا گیا پس اس طریق سے تو نجات کا احتمال نہ رہا، اور اگر ان کو یہ زوم ہو کہ قیامت ہی کا وجود محال ہے اور اس صورت میں عذاب کا احتمال نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اے مخاطب تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک یعنی مشتمل بر منافع و مصالح پیدا کیا ہے، اور اس سے قادر ہونا اس کا ظاہر ہے، پس جب وہ قادر مطلق ہے تو اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں، پس جب نئی مخلوق پیدا کرنا آسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ اور اگر یہ وسوسہ ہو کہ ہمارے اکابر ہم کو بچا لیں گے تو اس کی حقیقت سن لو کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے، پھر چھوٹے درجے کے لوگ یعنی عوام و تابعین بڑے درجے کے لوگوں سے یعنی خواص و متبوعین سے بطور ملامت و عتاب کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، حتیٰ کہ دین کی جو راہ تم نے ہم کو بتلائی ہم اسی پر ہو لیے، اور آج ہم پر مصیبت ہے، تو کیا تم کو خدا کے عذاب کا کچھ جز ہم سے مٹا سکتے ہو؟ یعنی اگر بالکل نہ بچا سکو تو کسی قدر بھی بچا سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تم کو کیا بچاتے، خود ہی نہیں بچ سکتے ہیں، البتہ
اگر اللہ تعالی ہم کو کوئی راہ بچنے کی بتلاتا تو ہم تم کو بھی وہ راہ بتلا دیتے۔ اور اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں جیسا کہ تمہاری پریشانی فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ سے ظاہر ہے، اور ہماری پریشانی تو لَوْ هَدَانَ اللَّهُ سے ظاہر ہی ہے۔ خواہ ضبط کریں، دونوں حالتوں میں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ پس اس سوال و جواب سے یہ معلوم ہو گیا کہ طریق کفر کے اکابر بھی اپنے متبعین کے کچھ کام نہ آئیں گے، یہ طریق بھی نجات کا محتمل نہ رہا۔ اور اگر اس کا بھروسہ ہو کہ یہ معبودین غیر اللہ کام آئیں گے، اس کا حال اس حکایت سے معلوم ہو جائے گا کہ جب قیامت میں تمام مقدمات فیصل ہو چکیں گے، یعنی اہل ایمان جنت میں اور کفار دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، تو اہل دوزخ سب شیطان کے پاس کہ وہ بھی وہاں ہوگا جا کر ملامت کریں گے کہ کمبخت تو ڈوبا ہی تھا، ہم کو بھی اپنے ساتھ ڈبویا۔ اس وقت شیطان جواب میں کہے گا کہ مجھ پر تمہاری ملامت ناحق ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سب سچے وعدے کیے تھے کہ قیامت ہوگی اور کفر سے ہلاکت ہوگی اور ایمان سے نجات ہوگی، اور میں نے بھی وعدے تم سے کیے تھے کہ قیامت نہ ہوگی اور تمہارا طریقہ کفر بھی طریقہ نجات ہے۔ سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے تھے، اور اللہ تعالی کے وعدوں کے حق ہونے پر اور میرے وعدوں کے باطل ہونے پر دلائل قطعیہ قائم تھے۔ سو باوجود اس کے تم نے میرے وعدوں کو صحیح اور خدا تعالی کے وعدوں کو غلط سمجھا تو اپنے ہاتھوں تم ڈوبے۔ اور اگر تم یوں کہو کہ آخر سچے وعدوں کو جھوٹا سمجھنے اور جھوٹے وعدوں کو سچا سمجھنے کا سبب بھی تو میں ہی ہوا، تو بات یہ ہے کہ واقعی میں اغوا کے مرتبے میں سبب ضرور ہوا، لیکن یہ دیکھو کہ میرے اغوا کے بعد تم مختار تھے یا مضطر و مجبور۔ سو ظاہر ہے کہ میرا تم پر عورتوں کو زور نہ چلتا نہ تھا، بجز اس کے کہ میں نے تم کو گمراہی کی طرف بلایا تھا۔ سو تم نے با اختیار خود میرا کہنا مان لیا، اگر نہ مانتے تو میں بزور تم کو گمراہ نہ کر سکتا تھا۔ جب یہ بات ثابت ہے تو مجھ پر ساری ملامت مت کرو اس طرح سے کہ اپنے کو بالکل بری سمجھنے لگو، اور زیادہ ملامت اپنے آپ کو کرو، کیونکہ اصل علت عذاب کی تمہارا ہی فعل ہے، اور میرا فعل تو محض سبب ہے جو بعید اور غیر مستلزم ہے۔ پس ملامت کا تو یہ جواب ہے، اور اگر مقصود اس قول سے استعانت و استمداد ہے تو میں کسی کی کیا مدد کروں گا، خود ہی مبتلا مصیبت و محتاج امداد ہو رہا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ کوئی میری مدد نہ کرے گا، ورنہ میں بھی تم سے اپنے لیے مدد چاہتا، کیونکہ زیادہ مناسبت تم سے ہے۔ بس اب تو نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ البتہ اگر میں تمہارے طریقہ شرک کو حق سمجھتا تو بھی اس تعلق کی وجہ سے نصرت کا مطالبہ کرنے کی گنجائش تھی، لیکن میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں اور اس کو باطل سمجھتا ہوں کہ تم اس کے قبل دنیا میں مجھ کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے، یعنی دربارائے عبادت اصنام وغیرہ میری اس ایسی اطاعت کرتے تھے جو اطاعت کے خاصہ حق تعالی ہے۔ پس اصنام کو شریک ٹھہرانا معنی شیطان کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پس مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ تم کو استمداد کا کوئی حق ہے۔ پس یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ پس عذاب میں پڑے رہو، نہ مجھ پر ملامت کرنے سے نفع کی امید رکھو اور نہ مدد چاہنے سے۔ جو تم نے ظلم کیا تھا تم بھگتو، جو میں نے کیا تھا میں بھگتوں گا۔ پس گفتگو قطع کرو۔ یہ حاصل ہوا ابلیس کے جواب کا۔ پس اس سے معبودین غیر اللہ کا بھروسہ بھی قطع ہوا، کیونکہ جو ان معبودین کی عبادت کا اصلی بانی و محرک ہے، اور در حقیقت عبادت غیر اللہ سے زیادہ راضی وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر قیامت کے دن دوزخ میں اہل نار اسی سے کہیں سنیں گے اور کسی معبود غیر اللہ سے کچھ بھی نہ کہیں گے۔ جب اس نے صاف جواب دے دیا تو اوروں سے کیا امید ہو سکتی ہے؟
بس نجات کفار کے سب طریقے مسدود ہو گئے اور یہی مضمون مقصود تھا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور داخل کیے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کیے تھے نیک، باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں ان میں اپنے رب کے حکم سے، ان کی ملاقات ہے وہاں سلام۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا السلام علیکم، یعنی باہم بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی، لقولہ تعالی الا قیلا سلاما سلاما، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو نے نہ دیکھا کیسی بیان کی اللہ نے ایک مثال بات ستھری، جیسے ایک درخت ستھرا، اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی ہے آسمان میں، لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں۔ خلاصہ تفسیر، کیا آپ کو معلوم نہیں، یعنی اب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے کیسی اچھی اور موقع کی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی، یعنی کلمہ توحید و ایمان کی، کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے۔ مراد کھجور کا درخت ہے جس کی جڑ زمین کے اندر خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں، اور وہ درخت خدا کے حکم سے ہر فصل میں، یعنی جب اس کی فصل آ جاوے، اپنا پھل دیتا ہو، یعنی خوب پھلتا ہو، کوئی فصل ماری نہ جاتی ہو۔ اسی طرح کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک جڑ ہے، یعنی اعتقاد، جو مومن کے قلب میں استحکام کے ساتھ جائے گیر ہے، اور اس کی کچھ شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں، جو بارگاہ قبولیت میں آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، پھر ان پر رضائے دائمی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں لوگوں کے بتلانے کے واسطے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ معانی مقصود کو خوب سمجھ لیں، کیونکہ مثال سے مقصود کی خوب توضیح ہو جاتی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ اور مثال گندی بات کی جیسے درخت گندا اکھاڑ لیا اس کو زمین کے اوپر سے کچھ نہیں اس کو ٹھہراؤ۔ مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور بچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدلہ کیا اللہ کے احسان کا ناشکری اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جو دوزخ ہے، داخل ہوں گے اس میں اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور گندا کلمے کی یعنی کلمہ کفر و شرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو۔ مراد درخت حنظل ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاوے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات نہ ہو۔ خراب فرمایا بے اعتبار اس کی بو اور مزے اور رنگ کے، یا اس کے پھل کی بو اور مزہ اور رنگ کے۔ یہ صرف طیبہ کے مقابل ہوئی، اور اوپر سے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ اس کی دور تک نہیں ہوتی، اوپر ہی رکھی ہوتی ہے۔ یہ اصلها ثابت کے مقابل فرمایا اور ما لها من قرار، اسی کی تاکید کے لیے فرمایا اور اس کی شاخوں کا اونچا نہ جانا اور اس کے پھل کا تفقہن مطلوب نہ ہونا۔ ظاہر ہے یہی حال کلمہ کفر کا ہے کہ گو کافر کے دل میں اس کی جڑ ہے مگر حق کے سامنے اس کا مضمحل و مغلوب ہو جانا مشابہ اسی کے ہے جیسے اس کی جڑ ہی نہیں۔ قال تعالی حجتهم ضاحضۃ، اور شاید ما لها من قرار کی تصریح سے کفر کا یہی اضمحلال و مغلوبیت بتلانا مقصود ہو، اور چونکہ اس کے اعمال مقبول نہیں ہوتے اس لیے گویا اس درخت کی شاخیں بھی فضا میں نہیں پھیلنی، اور چونکہ اس کے اعمال پر رضا الہی مرتب نہیں ہوتی اس لیے پھل کی نفی بھی ظاہر ہے، اور چونکہ قبول و رضا کا کافر میں بالکل احتمال نہیں اسی لیے مشبہ بہی کی جانب میں شاخوں اور پھل کا ذکر قطعا متروک فرما دیا ہو، بخلاف نفس سے کفر کے کہ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس کا وجود محسوس بھی ہے اور احکام جہاد وغیرہ میں معتبر بھی ہے۔ یہ تو دونوں کی مثال ہو گئی۔ آگے اثر کا بیان ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ ثابت الاصل کی برکت سے دنیا میں اور آخرت دونوں جگہوں میں دین میں اور امتحان میں مضبوط رکھتا ہے، اور اس کلمہ خبیثہ کی نحوست سے ظالموں یعنی کافروں کو دونوں جگہ دین میں اور امتحان میں بچلا دیتا ہے، اور کسی کو ثابت رکھنے اور کسی کو بچلا دینے میں ہزاروں حکمتیں ہیں، پس اللہ تعالی اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی ان کا حال عجب ہے جنہوں نے بجائے نعمت الہی کے شکر کے کفر کیا، مراد اس سے کفار مکہ ہے۔ قضا فی الدر المنصور عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچایا، یعنی ان کو بھی کفر کی تعلیم کی جس سے وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ ان کا داخل ہونا قرار اور دوام کے لیے ہوگا۔ معارف و مسائل،
آیات مذکورہ سے پہلے ایک آیت میں حق تعالی جل شانہ نے کفار کے اعمال کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز اور سخت ہوا چل جائے تو اس کا ذرہ ذرہ ہوا میں منتشر ہو کر بے نشان ہو جائے، پھر کوئی اس کو جمع کر کے اس سے کوئی کام لینا چاہے تو ناممکن ہو جائے۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ مطلب یہ ہے کہ کافر کے اعمال جو بظاہر اچھے بھی ہوں وہ بھی اللہ تعالی کے نزدیک مقبول نہیں، اس لیے سب ضائع اور بیکار ہیں۔ اس کے بعد مذکورہ آیت میں پہلے مومن اور اس کے اعمال کی ایک مثال دی گئی ہے، پھر کفار و منافقین کے اعمال کی۔ پہلی آیت میں مومن اور اس کے اعمال کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی ہے جس کا تنا مضبوط اور بلند ہو اور اس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوئی ہوں اور زیر زمین پانی کے چشموں سے سیراب ہوتی ہوں۔ گہری جڑوں کی وجہ سے اس درخت کو استحکام اور مضبوطی بھی حاصل ہو کہ ہوا کے جھونکے سے گر نہ جائے، اور سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے پاک صاف رہے۔ دوسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کی شاخیں بلندی پر آسمان کی طرف ہوں۔ تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہو۔ یہ درخت کون سا اور کہاں ہے، اس کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر زیادہ اقرب یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کی تائید تجربے اور مشاہدے سے بھی ہوتی ہے اور روایات حدیث سے بھی۔ کھجور کے درخت کے تنے کا بلند اور مضبوط ہونا تو مشاہدے کی چیز ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اس کی جڑوں کا زمین کی دور گہرائی تک پہنچنا بھی معروف و معلوم ہے، اور اس کا پھل بھی ہر وقت اور ہر حال میں کھایا جاتا ہے۔ جس وقت سے اس کا پھل درخت پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے پکنے کے زمانے تک ہر حال اور ہر صورت میں اس کا پھل مختلف طریقوں سے، چٹنی و اچار کے طریقے سے یا دوسرے طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ پھر پھل پک جانے کے بعد اس کا ذخیرہ بھی پورے سال باقی رہتا ہے۔ صبح و شام، دن اور رات، گرمی اور سردی، غرض ہر موسم اور ہر وقت میں کام دیتا ہے۔ اس درخت کا گودا بھی کھایا جاتا ہے، اس سے میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے، اور اس کے پتوں سے بہت سی مفید چیزیں، چٹائیاں وغیرہ بنتی ہیں۔ اس کی گٹھلی جانوروں کا چارہ ہے، بخلاف دوسرے درختوں کے پھلوں کے کہ وہ خاص موسم میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ہے اور نہ کہ ان کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ جس کا ذکر قرآن میں ہے کھجور کا درخت ہے، اور شجرہ خبیثہ حنظل کا درخت۔ اور مسند احمد میں روایت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ کوئی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا گودا لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جو مرد مومن کی مثال ہے؟ اور بخاری کی روایت میں اس جگہ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے کسی موسم میں جھڑتے نہیں، بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، مگر مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے اکابر صحابہ موجود تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو خاموش دیکھ کر مجھے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ مومن کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے جو بہت مستحکم اور مضبوط ہے، دنیا کے حوادث اس کو ہلا نہیں سکتے۔ مومنین، کاملین، صحابہ، تابعین بلکہ ہر زمانے کے پکے مسلمانوں کی ایسی مثالیں کچھ کم نہیں کہ ایمان کے مقابلے میں نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی اور نہ کسی دوسری چیز کی۔ دوسری وجہ ان کی طہارت و نظافت ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے متاثر نہیں ہوتے، جیسے بڑے درخت پر سطح زمین کی گندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دو وصف تو اصلھا ثابتن کی مثال ہیں،
تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مومن کے ایمان کے ثمرات یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی اللہ تعالی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ مطلب یہ ہے کہ مومن جو اللہ تعالی کا ذکر، تسبیح، تحلیل، قرأت قرآن وغیرہ کرتا ہے، یہ صبح و شام اللہ تعالی کے پاس پہنچتے رہتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کا پھل ہر وقت، ہر حال، ہر موسم میں لیل و نہار کھایا جاتا ہے، مومن کے اعمال صالحہ بھی ہر وقت، ہر موسم اور ہر حال میں صبح و شام جاری ہیں۔ اور جس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز کا آمد ہے، مومن کا ہر قول و فعل اور حرکت و سکون اور اس سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لیے نافع و مفید ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ مومن کامل اور تعلیمات خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو۔ مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ تؤتی اکلھا کل حین میں اکل سے مراد پھل اور کھانے کے لائق چیزیں ہیں، اور حین سے مراد ہر وقت، ہر حال ہے۔ اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعض حضرات کے دوسرے اقوال بھی ہیں۔ کفار کی مثال، اس کے بالمقابل دوسری مثال کفار کی شجرۃ خبیثہ سے دی گئی۔ جس طرح کلمۃ طیبۃ سے مراد قول لا الہ الا اللہ یعنی ایمان ہے، اسی طرح کلمہ خبیثہ سے مراد کلمات کفر اور افعال کفر ہیں۔ شجر خبیثہ سے مراد مذکورہ حدیث میں حنظل کو قرار دیا گیا ہے، اور بعض نے لہسن وغیرہ کہا ہے۔ اس شجرہ خبیثہ کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے جب کوئی چاہے اس درخت کے پورے جثے کو زمین سے اکھاڑ سکتا ہے۔ اجتثت من فوق الارض کے یہی معنی ہے، کیونکہ اجتثت کے اصلی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے جثے کو پورا اٹھا لیا جائے۔ کافر کے اعمال کو اس درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو اس کے عقائد کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، ذرا دیر میں متزلزل ہو جاتے ہیں، دوسرے دنیا کی گندگی سے متاثر ہوتے ہیں، تیسرے ان کے درخت کے پھل پھول یعنی اعمال و افعال عند اللہ کارآمد نہیں۔ ایمان کا خاص اثر، اس کے بعد مومن کے ایمان اور کلمہ طیبہ کا ایک خاص اثر دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یعنی مومن کا کلمہ طیبہ مضبوط و مستحکم درخت کی طرح ایک قول ثابت ہے جس کو اللہ تعالی ہمیشہ قائم و برقرار رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بشرط یہ کہ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا جائے اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والے کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہتا ہے، خواہ اس کے خلاف کتنے ہی حوادث سے مقابلہ کرنا پڑے، اور آخرت میں اس کلمے کو قائم و برقرار رکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آخرت سے مراد اس آیت میں برزخ یعنی قبر کا عالم ہے۔ قبر کا عذاب و ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہولناک مقام اور سخت حال میں بھی وہ بتائید ربانی اس کلمے پر قائم رہے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے گا، اور پھر فرمایا کہ یہ ارشاد قرآنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے۔ یہ روایت حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی۔ اسی طرح تقریباً 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معتبر اسانید کے ساتھ اسی مضمون کی حدیثیں منقول ہیں، جن کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔
اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منظوم رسالے التثبیت عند التبییت میں شرح الصدور میں 70 احادیث کا حوالہ نقل کر کے ان روایات کو متواتر فرمایا ہے. ان سب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آیت مذکورہ میں آخرت سے مراد قبر اور اس آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق قرار دیا ہے. مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً 10 آیات میں اشارتاً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 احادیث متواترہ میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں. رہے وہ عامیانہ شبہات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں آتے، سو اس کے تفصیلی جوابات کی تو یہاں گنجائش نہیں. اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کسی چیز کا نظر آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. جنات اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں. ہوا نظر نہیں آتی مگر موجود ہے. جس کائناتی فضا کا اس زمانے میں راکٹوں کے ذریعے مشاہدہ ہو رہا ہے وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی. خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر سخت عذاب میں بے چین ہوتا ہے مگر پاس بیٹھنے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی. اصول کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے. جب خالق کائنات نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد اس عذاب و ثواب کی خبر دے دی تو اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم ہے. آخر آیت میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو تو کلمہ طیبہ اور قول ثابت پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قبر ہی سے ان کے لیے راحت کے سامان جمع ہو جاتے ہیں، مگر ظالموں یعنی کفار و مشرکین کو یہ خداوندی نصرت و امداد نہیں ملتی. منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکتے اور انجام کار ابھی سے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، کوئی طاقت نہیں جو اس کے ارادے اور مشیت کو روک سکے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو اس کا اعتقاد لازم ہے کہ اس کو جو چیز حاصل ہوئی وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے حاصل ہوئی اور اس کا ٹلنا ناممکن تھا. اسی طرح جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا. اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتماد نہ ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، یعنی کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا اور اپنی قوم کو جو ان کے کہنے پر چلتی تھی ہلاکت و بربادی کے مقام میں اتار دیا. وہ جہنم میں جلیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں نعمت اللہ سے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو محسوس و مشاہد ہیں اور جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے ہے، جیسا کھانے پینے پہننے کی اشیاء، زمین اور مکان وغیرہ، اور وہ مخصوص معنوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کے رشد و ہدایت کے لیے حق تعالی کی طرف سے آئی ہیں. مثلا انبیاء اور آسمانی کتابیں اور جو نشانیاں اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کی اپنے وجود کے ہر جوڑ میں، پھر زمین اور اس کی بے شمار مخلوقات میں، آسمان اور اس کی ناقابل ادراک کائنات میں انسان کی ہدایات کا سامان ہے. ان دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہچانتا، اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کی فرما برداری میں لگ جاتا، مگر کفار و مشرکین نے نعمتوں کا مقابلہ شکر کے بجائے
کفران نعمت اور سرکشی و نافرمانی سے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کے مقام میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہوئے۔ احکام و ہدایات، ان تینوں آیتوں میں توحید اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت اور اس کی برکات و ثمرات اور اس سے انکار کی نحوست اور انجام بد کا بیان ہوا ہے کہ توحید ایسی لازوال دولت ہے جس کی برکت سے دنیا میں تائید، عزتی، اسعاد ہوتی ہے اور آخرت اور قبر میں بھی، اور اس سے انکار اللہ تعالی کی نعمتوں کو عذاب سے بدل ڈالنے کے مرادف ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔